ساری دنیا کے بڑے ڈاکٹر ایک میز پہ چاروں طرف بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ہمارے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی, ہمارے کاغذ ختم ہو گئے, پیڈ ختم ہو گئے, کتنے بیماریوں کے نسخے لکھے. ہم نے 200 روپے فیس سے شروع کیا, 50 روپے ٹوکن سے شروع کیا, 20 روپے ٹوکن سے شروع کیا. یہ ٹوکن بڑھتا بڑھتا 5000 روپے کا آ گیا. لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں, روٹی کھانے کو پیسے نہیں, چیک اپ کرانے کے لیے پیسے ہیں. سارے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے, کس وجہ سے بیماری آ رہی ہے؟ تو ایک کاغذ پر سارے ڈاکٹروں نے دستخط کر دیے. کہہ رہے لوگ بیماری سے نہیں مر رہے, گھریلو ٹینشن کی وجہ سے مر رہے. اولاد کی جوانی بکھرنے کا دکھ, بیوی کی آوارہ زبان ہونے کا دکھ, بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اترنے کا دکھ, بیوی کے بد کلام ہونے کا دکھ. محنتیں کر کر کے رات کو دسترخوان پہ اس نیت سے بیٹھا تھا کہ پیٹ بھر کے روٹی کھاؤں گا. بیٹے کی بڑھتی ہوئی مونچھوں کو مروڑی دیتے دیکھا, خدا کی قسم روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا. بیٹی کو دیکھا, سر تو کیا گلا کھول کے باپ کے سامنے آ گئی. باپ شرمندہ ہو کے آنکھیں نیچی کر بیٹھ. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. کہاں چلی گئی وہ مائیں جو رات کو رضائی اٹھا اٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دیا کرتی تھی؟ کہاں چلے گئے وہ گھر کے دسترخوان کے اماں ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے سب کو دیا کرتی تھی؟ اور بچے کو روٹی کھاتا دیکھ کے کہا کرتی تھی ماشاءاللہ دودھو نہا پوتو بلو. کہا کرتی تھی میں واری جاؤں کسی کی نظر نہ لگے. ماں کی ایک ایک دعا کا ایمان پر ہمارے سینے پر اثر ہوا کرتا تھا. روٹی کھانے والی کبھی رابعہ بصریہ بنا کرتی تھی, روٹی کھانے والا کبھی عبد القادر جیلانی بنا کرتا تھا. میری ماں میری بہنوں ایک اعلان سنو. رات کو جب بچوں کے بستر بچھایا کرو, ہاتھ بستر پر پھیرتے ہوئے 3-4 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھونک مار دیا کرو. میری بہنوں میری بیٹیوں میری ماں, جب آٹا گوندا کرو 2-4 مرتبہ پڑھ کے درود شریف پھونک مار کے مار دیا کرو. اور کہا کرو اللہ اس درود شریف کی نسبت نصیب فرما دے, اس درود شریف جس پہ پڑھا اس مدینے والے کی نسبت نصیب فرما دے. رب کعبہ کی قسم مولانا وہ دور کہاں چلے گئے جب بچے یوں سینے کے ساتھ سپارہ لگا کے مدرسے میں آیا کرتے تھے. اب تو ہر ایک بیٹا بیٹی مرد عورت کے سینے کے ساتھ موبائل لگا ہوا ہے. کھولنے کی دیر ہے, پوری دنیا کی فحاشی سینے سے موبائل کے اندر آ گئی. پہلے سینے پہ قرآن لگا کے آیا کرتے تھے, یقین جانو لوگ دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے. آسمان والے فرشتے ان پر خدا کی رحمت لے کے آیا کرتے تھے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, فرشتوں نے ہمارے گھروں میں آنا چھوڑ دیا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, فرشتوں کو میں نے جاتا افسردہ دیکھ کے پوچھا کیا بات ہے, کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے پہلے وہاڑی کے ہر گھر سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی, اب تو جس محلے میں گئے گانے کی آواز نے میں اوپر واپس بھیج دیا. جی حضرات ایک ضروری اعلان سنو, یہ مسجد کی الماریوں میں پڑا ہوا قرآن کہہ رہا ہے میری بھی تو فریاد سنا کے چلا جا. میں پورا سال ہو گیا, آئندہ رمضان آ رہا ہے, میں انتظار کر رہا ہوں کون آئے گا مجھے کھول کے دیکھے گا. جی حضرات ایک ضروری اعلان سنو, یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر 5-5 کلو کے بیگ اٹھاتے مجھے بچے نظر آ رہے ہیں, کوئی قرآن سینے سے لگاتا نظر نہیں آ رہا. آج سے 1 مہینہ پہلے آپ نے 31 دسمبر کو, الحمدللہ آپ نے تو نہیں لیکن دنیا والوں نے میرے عزیزو ہیپی نیو ایئر منایا. کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا؟ اس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا اللہ اکبر قرآن پڑھنے والے بچوں پہ خودکش حملے ہو گئے. کس چیز کا ہیپی نیو ایئر بنایا؟ ہیپی نیو ایئر بنایا وہ بچہ میرے عزیزو اللہ اکبر جو خون میں لت پت پڑا تھا اور قرآن پاک خون میں لت پت اس کے سرانے پڑا تھا. میں نے موبائل کو زوم کر کے دیکھا, میں نے دیکھوں تو صحیح ننھا سا مجاہد
شہید ہوا اور اس کا خون کون سے پارے پہ گرا؟ تو میں نے دیکھا دوسرے پارے کا 11واں رکوع تھا۔ میں نے کہا واہ پترا، دنیا کے اندر پٹھان بن کے گیا، آخرت میں نبی کے غلام کا غلام بن کے گیا، کتنی اونچی نسبت پا کے گیا۔ جب نبی کا داماد سانوں والا عثمان شہید ہوا، اس کے خون کا قطرہ پہلے پارے پہ گرا، غلام کا غلام شہید ہوا، خون کا قطرہ دوسرے پارے پہ گر گیا۔